نام ہے عالیان فاروق، ہیں لاہور کے لیکن جرمنی میں ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ مریم نواز کس یقین کے ساتھ اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہی ہیں جبکہ ان کے چچا شہباز شریف تو ان کی بات ماننے کو تیار نہیں، اور وہ الگ ہی گروپ بنا کے مسلم لیگ نون پہ قابض ہو گئی ہیں. آپ مریم نواز اور ان کے بیان کے بارے میں کیا کہنا چاہیے؟ دیکھیں، مسلم لیگ نون کیا ہے؟ یہ دکان ہے، فیکٹری ہے، مل ہے، کوئی پلانٹ ہے، کوئی شاپنگ مال ہے. یہ گھریلو سا معاملہ ہے، جس میں زیادہ زور ہوگا وہ لے جائے گا. تو میرٹ تو اصولاً شہباز شریف کا، لیکن اقتدار کہتے ہیں نا، یہ کنگ شپ نوز نو کن شپ، اور تلوار کسی کی رشتہ دار نہیں ہوتی. تو چچا بھتیجی ہیں، لگے رہنے دیں آپس میں. اچھا، جہاں تک ہے مریم نواز کی بڑی بڑی باتوں کا تعلق، تو بھائی ایک بات میں آج ہی ایک اور پروگرام میں یہ بات کہہ چکا ہوں کہ ہمارے سیاستدانوں کی اکثریت، بھاری اکثریت، ان کو زبان کی خارش کا مرض ہے. ان کی زبان پہ جب خارش ہوتی ہے نا، کھجلی ہوتی ہے، پھر یہ دیکھتے نہیں کہ وہ کیا بول رہے ہیں. ان کا علاج ہی ایک ہے، کوئی نہ کوئی بیان، کوئی نہ کوئی ہذیان آپ نے اگلنا ہوتا ہے، وہ اگل دیتے ہیں. اس لیے ان کی باتوں کو میجورٹی، بہت بھاری اکثریت، اس کو سیریسلی نہیں لینا چاہیے. سنتے رہیں بس جو بول رہی ہیں، باقی دیکھیں. ہمارے نصیب میں یہی عجیب و غریب فیصلہ کن لوگ ہوتے ہیں کسی ملک کے جو سیاستدان ہیں. یہاں پیپلز پارٹی اٹھا کے دیکھ لیں، یہ نون لیگ دیکھ لیں، ایون پی ٹی آئی از سو ڈسپوائنٹنگ. کوئی کلاس، کوئی کیلیبر، کوئی گریس، کوئی ڈیپتھ. ہمارا پولیٹیشین پتہ نہیں آتا ہی ایک خاص طرح کا طبقہ ہے جو جن کی پرفارمنس دیکھتے ہوئے ایسے ہی رونا آتا ہے. یہ لوگ کس کس قسم کی باتیں. اب یہ بڑکیں اب بھی استعفے لے لیں گے تو فلانا ہو رہا ہے، تو آر ہو جائے گا، تو پار ہو جائے گا. تو کیا آر ہو جائے گا تو پار ہو جائے گا؟ کسانوں نے 6 فروری کو بھارتی شاہراہیں بند کرنے کا اعلان کیا ہے، جبکہ نریندر مودی کہہ رہے ہیں کہ بھارتی کسان مسلسل ترنگے کی بے حرمتی کر رہے ہیں. بھارت میں مظاہروں کو دیکھ کے آپ انڈیا کے مستقبل کی کیا پیش گوئی کرنا چاہیں گے؟ کیا انڈیا واقعی ٹوٹنے جا رہا ہے؟ دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ بھائی میرے شرما صاحب، ترنگے کی بے حرمتی بھارتی کسان نہیں کر رہا. کسان دھرتی کا بیٹا ہوتا ہے، وہ دھرتی کے سمبل کی بے عزتی نہیں کر سکتا. دوسری طرف ریالٹی یہ ہے کہ جو اس وقت کے رولرز، میں ہندوستان کی بات، بھارت کی بات ہرگز نہیں کروں گا. وہاں بڑے بڑے خوبصورت، عالی شان، خوبصورت سوچ رکھنے والے لوگ بالکل موجود ہیں. لیکن اس وقت جو طبقہ، جو کلاس، جو مائنڈ سیٹ حکمران ہے، وہ ترنگے کی توہین، عملاً توہین وہ لوگ کر رہے ہیں. میں ایک تھوڑی سی آپ کو مثال دیتا ہوں. پچھلے دنوں ہماری ایک پولیٹیکل پارٹی نون لیگ وغیرہ کے لوگوں نے ہمارے جو بابائے قوم قائد اعظم محمد علی جناح، ان کے مزار پہ انہوں نے نعرے بازی وغیرہ کی ہے. وہ اس کو بڑا سکینڈلائز کیا گیا. حالانکہ میں اس جماعت کو پسند نہیں کرتا، ہمیشہ کرٹیسائز کرتا ہوں، لیکن میں نے کہا کہ کیا کر رہے ہو تم لوگ؟ وہ ہم نے کوئی ٹھیکہ لیا ہوا ہے؟ وہ جوش جذبات میں اگر انہوں نے پروٹیسٹ کیا ہے یا کوئی نعرے بازی کر دی ہے یا وہ جو جنگلہ سا لگا تھا پھلانگ گئے ہیں جوش جذبات میں، تو ان کو یہ مت کہو. بنیادی طور پہ ہوتا ہی اچھا. ہاں، اس میں نے ایڈ کیا کہ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں. ہمارے دفاتر میں جہاں رشوتوں کا لین دین ہوتا ہے، کمیشنز اور کک بیکس طے ہوتے ہیں، وہاں قائد اعظم محمد علی جناح کی تصویر لگی ہوتی ہے. اس وقت شرم نہیں آتی ہم لوگوں کو؟ یہ بنیادی طور پہ یہ جو ایک مائنورٹی جو اس وقت رول کر رہی ہے، یہ بیسیکلی بھارت کو ریپرزینٹ نہیں کر رہی. اور کسانوں کے بارے میں، کسان ریڑھ کی ہڈی ہے بھائی. وہ بھلے پاکستان کا ہو، ہندوستان کا ہو، اس کا احترام کرو، اس کو عزت دو، اس کو جوتے نہ مارو، اسے ٹھڈے نہ مارو. میں نے چند دن پہلے ایک انتہائی تکلیف دہ تصویر دیکھی اپنے اخبارات میں.
وہ کلوز اپ تھا، چہرے کے اوپر کسی پولیس والے کا بوٹ تھا کسی کسان کے چہرے پہ. تو بھائی یہ تو اس طرح نہیں ہوتا. گھروں کو اکٹھا رکھنا، اس کے لیے خاص طرح کی حکمت، بصیرت، صلاحیت، محبت کی ضرورت ہوتی ہے. ایک گھر نہیں اکٹھا رہ سکتا اگر آپ ناانصافیاں کرو گے اس کے مکینوں سے. یہ نہ، بالکل نہیں. اور ہندوستان تو ایک بہت بڑا گھر ہے، سب سے بڑی ڈیموکریسی ہے. اور کر کیا رہے ہو آپ لوگ؟ میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہ رہا، چونکہ ہمارے تعلقات ایسے ہیں کہ اس کو مس انٹرپریٹ کیا جا سکتا ہے. تو یہ توڑنے وغیرہ اگر یہی حرکتیں رہیں، یہی باتیں نہیں، تو اس کی بہت بھاری قیمت چکانی پڑے گی. میں توڑنے ووڑنے والی بات نہیں کرتا، اس کی بہت بھاری قیمت ہندوستان کو چکانا. یہ دیکھیں، وہ کہتے ہیں لمحوں نے خطا کی تھی، صدیوں نے سزا پائی. ایک پارٹی ہے، اس کی کیا کر دیا تھا جرمنی کے ساتھ؟ ایک پارٹی تھی، کون اسے ہیڈ کر رہا تھا؟ اور لوگ مثال دیتے ہیں نریندر مودی صاحب کے بارے میں کہ جی یہ ہٹلر ہے اور یہ ہے اور وہ ہے. میں نہیں اس حد تک جا رہا، لیکن کیا تھا، وہ ایک پارٹی تھی. دوسری جنگ عظیم پھر انجام دیکھو، پھر ان کا بھی انجام دیکھ لو، بنکر اور سوسائڈ. تو اس لیے میں پیش گوئیاں کر رہا ہوں، میں نجومی تو ہوں نہیں، لیکن جس ڈگر پہ جا رہے ہیں، جس سپیڈ سے جا رہے ہیں اور جس سمت کی طرف جا رہے ہیں، اس سے آپ کوئی اچھی خبر کی توقع میرا خیال ہے نہ رکھیں تو بہتر ہے. اللہ کرے یہ ری وزٹ کر لیں اپنے معاملات کو اور صورتحال امپروو کر جائیں. مصطفیٰ جواد ہیں رحیم یار خان سے. وہ کہتے ہیں جی کہ مولانا فضل الرحمان کہہ رہے ہیں کہ چودھری برادران نے وعدہ کیا تھا کہ وہ مارچ میں حکومت گرا دیں گے اور اپوزیشن کی مدد کریں گے. ہمارے ساتھ دھوکہ کیا، اب کبھی بھی کاف لیگ پہ اعتماد نہیں کریں گے. کیا واقعی چودھری برادران نے حکومت گرانے کا وعدہ کیا تھا؟ آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ مصطفیٰ جواد صاحب، میں جرنلزم میں لوگ کہہ دیتے ہیں، میں سن لیتا ہوں، مان بھی لیتا ہوں، لیکن آئی ایم ناٹ اے جرنلسٹ. اس کی ایک میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں. جرنلسٹ ہونا کوالیفائی وہ آدمی کرتا ہے جس نے نیوز روم میں یا رپورٹنگ وغیرہ یہ دنیا دیکھی ہو. میں نے ایک دن بھی نہ رپورٹنگ کی ہے زندگی میں، نہ میرا کوئی نیوز روم کا تجربہ ہے. سو میں اچھا، یہ ہمارے جو بہت سے دوست ہیں جو اینکرس ہیں، وہ بنیادی طور پر ان کا بیک گراؤنڈ ہوتا ہے رپورٹنگ کا، اور یہ وہ ان کے پاس انفارمیشن. میرا یہ کام نہیں ہے، خبریں میری دنیا نہیں ہے، نہ خبروں کی تلاش مجھے ان سے دلچسپی بھی نہیں ہے. تو میں چیزوں کو اور طریقے سے دیکھتا اور اینالائز کرتا ہوں، وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. میرے پاس کوئی سیکرٹس نہیں ہوتے. سوشلائز بھی میں بالکل نہیں کرتا. ملنا جلنا بھی میرا لوگوں سے نہ ہونے کے برابر ہے. جو کوئی ملنے آ جائے تو کوئی بھی ہو، موسٹ ویلکم. ادروائز میں آئی ڈونٹ گو میٹنگ پیپل اور سوشلائز. ہاں کوئی بہت امپورٹنٹ شادی بیاہ، اور اس میں بھی میں دوستوں کی اگر بیٹیوں کی شادیاں ہوں تو میں ضرور شریک ہوتا ہوں. بیٹوں کی شادیاں ہوں تو اس میں میرے سے سستی ہو جاتی ہے. سو آپ نے جو کہا ہے نا کہ آپ اس بارے میں اینالائز دیکھیں. پہلی بات تو یہ ہے، چودھری برادران دھوکہ دینے والے لوگ نہیں ہیں. ایک مکمل تاریخ ہے، کبھی کسی نے ڈینائی نہیں کیا، کانٹرڈکٹ نہیں کیا. جوئی شجاعت حسین کی کتاب ہے، آپ پڑھ لیں. یہ بہت زیادہ قوت برداشت والے لوگ ہیں، بہت ساری نان سینس بھی درگزر کر دینے والے لوگ ہیں. اور یہ وہ لوگ ہیں، یہ عجیب طرح کا ان کا اپنا ہی مزاج ہے کہ جب وہ اقتدار میں تھے، پنجاب کے چیف منسٹر تھے، تب بھی انہوں نے کبھی وکٹمائز نہیں کیا، بلکہ پیٹرنائز کیا ہے، سہارا دیا ہے، تقویت دی ہے، سپورٹ کیا ہے ان کو. جب حمزہ وغیرہ یہاں تھے، بڑے رکھ رکھاؤ والے لوگ ہیں، دھوکہ ووکا نہیں. یہ ایک سیاسی ڈیل تھی، پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا شرائط وابستہ تھی کہ بھی اگر آپ یوں کر لو گے تو ہم یوں کر لیں گے، مجھے نہیں پتا. لیکن
یہ جو لفظ ہے نا کہ ہمارے ساتھ دھوکہ کیا، یہ میں نہیں مانتا. یہ ہو سکتا ہے کہ غصے میں، مایوسی میں آج کل مولانا بہت زیادہ فرسٹریشن کا شکار ہوں گے، اینڈ دیٹ از انڈرسٹینڈیبل. تو فرسٹریشن کے، ڈسپریشن کے عالم میں، غصے کے عالم میں، چڑچڑاہٹ میں وہ لفظ ذرا زیادہ اسٹرانگ استعمال کر گئے ہوں، میری جو انڈرسٹینڈنگ ہے. اور اس کی ایک تاریخ ہے، ظاہر ہے. یہ دھوکے والی بات کم از کم میری سمجھ میں نہیں آتی.